أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم اے ایمان والو راعنا نہ کہو، انظر نہ کہو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اتارا جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرماتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 104 اور 105 کا ترجمہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا اور ہدایت دی کہ راعنا نہ کہا کرو۔ راعنا کا مطلب ہے ہمارا خیال کیجیے، یہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے، کوئی بات دوبارہ پوچھنی ہوتی یا اہمیت کے ساتھ پوچھنی ہوتی، کہتے کہ ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ اب یہ لفظ یہودیوں کے یہاں بھی استعمال ہوتا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے، لیکن انہوں نے اس کو شرارت کا لفظ بنایا، اور اس لفظ کی بنیاد پر انہوں نے گستاخی کا راستہ نکالا۔ گستاخی کیا ہے؟ تو اس کو راعینا کہہ کے بلاتے، راعی مطلب چرواہ، تو ہمارا چرواہ، اس طرح سے گستاخی کرتے۔ اور ایک روایت کے مطابق اس کو راعنن میں تبدیل کر دیتے۔ راعنا رعونت سے، اور رعونت کا مطلب ہوتا ہے حماقت یعنی بے وقوفی، اور راعنا کہہ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ احمق کہتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے سینے میں موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی آگ کو بجھاتے اور ٹھنڈی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، تاکہ یہود کے لیے گستاخی کا راستہ ہی بند ہو جائے، اور اس لفظ کی بنیاد پر اپنی شر انگیزی کا جو کام کرتے ہیں، یہ اس شر انگیزی کے لیے ان کے لیے راستہ ہی موجود نہ ہو۔ کہا کہ راعنا نہ کہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنی ہے، آپ سے درخواست کرنی ہے، تو اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کرو۔ کیا ہے وہ؟ کہا کہ انظر نہ کہو، ہماری طرف توجہ فرمائے، دیکھیں۔ اور پھر یہ کہا کہ واسمعوا، اور سنا کرو، یعنی جب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہو تو توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو۔ جب توجہ کے ساتھ بات سنو گے تو پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے اور پھر دہرانے کی
اور کہنے کی درخواست کی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کی بنیاد پر کچھ اصولی باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سے ایک بات اصولی یہ ہے کہ کافروں کی مشابہت سے بچنا چاہیے، اہل کتاب کی مشابہت سے، یہاں تک کہ لفظوں کے سلسلے میں بھی یہ رویہ ہو کہ وہ الفاظ جو ان کی یہاں کثیر و استعمال ہیں ہم اپنے یہاں اس کو استعمال نہ کریں، خصوصی طور پر وہ الفاظ کے جن میں کئی معنی نکلتے ہوں اور جن کے کئی ایک پیغامات جاتے ہوں۔ تو یہ مشابہت ایک اصول ہے شریعت کے یہاں، اور اس اصول کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اپنی ایک الگ شناخت ہو، اپنی ایک پہچان ہو، اور پہچان کی بنیاد پر امت مسلمہ جیے۔ مشابہت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو مشابہت ہونے سے اپنی پہچان مٹتی ہے اور اصلیت کھو جاتی ہے یا اصلیت میں کمی آ جاتی ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ نہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم امت ہاشمی، یہ جو رسول ہاشمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت کی پہچان الگ ہی ہونی چاہیے، ایک الگ امتیاز۔ اب یہ تفصیلی موضوع ہے، لیکن اشارے کے طور پر کہ روزہ رکھنے کے سلسلے میں کہا کہ سحری کیا کرو، سحری وہ نہیں کرتے، اپنی پہچان یہاں الگ بناؤ۔ عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یہاں تو یہودیوں کی طرف سے بھی روزے کا اہتمام ہوتا ہے، کہا گیا کہ آئندہ ہم 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ تو اس طرح سے ان کی مخالفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو مخالفت کرنی چاہیے، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے الفاظ کے استعمال سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے گستاخی کی کوئی بات سامنے آ رہی ہو اور جس سے اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہو۔ تو غلط استعمال ہو سکتا ہو یا گستاخی کی بات سامنے آتی ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، گرچہ کہ اپنی جگہ پر وہ لفظ کیا ہو، صحیح ہو، درست، لیکن اگر یہ محسوس ہو رہا کہ نہیں اس کا غلط استعمال ہوتا ہے اور لوگ غلط معنی بھی لیتے ہیں اور غلط معنی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں کہ یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ وہ ایک بات کرتا ہے، خاص لوگوں کا ذکر کرتا ہے، اور خاص لوگوں کا ذکر کسی خاص حرکت کی بنیاد پر کرتا ہے، تو پھر ان کے لیے ضمیر کا استعمال نہیں کرتا کہ فلاں کے لیے جو ایسا کرے ان کے لیے فلاں عذاب ہے، بلکہ فلاں عمل کی وجہ سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے نا، اس کا ذکر کر کے اس نتیجے کی بنیاد پر وعید سنائی جاتی ہے۔ یہاں کیا کہا؟ کافروں کے لیے عذاب ہے۔ تو اس لفظ کے ذریعے سے یہ کہہ دیا گیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں وہ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ اور جو کافر ہو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی معمولی قسم کی گستاخی بھی ناقابل برداشت ہے، اور یہ انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال دینے والی چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ما يود الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین، اہل کتاب کے کافر ہوں یا مشرکین ہوں، ان کی یہ خواہش ہے، یہ نہیں چاہتے کہ تم پر خیر کی کوئی بات اترے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس میں اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اور دیگر مشرکین کی شدید عداوت اور دشمنی کا ذکر ہے مسلمانوں سے، اہل اسلام سے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہنے والا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ تو دلوں کا حال جاننے والا۔ تو دلوں کی جو کیفیت ان کی ہے نا، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا اور یہ بات واضح کر دی کہ ان کی طرف سے خیر کی امید کرنا اور یہ سمجھنا کہ تمہارے لیے یہ خیر اور بھلائی چاہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کی اصلیت کیا ہے؟ اصل پہچان، کچھ لوگ الگ ہو سکتے ہیں مزاج کے اعتبار سے، لیکن اصل جو مزاج ہے کفر کی بنیاد پر پنپنے والا، وہ کیا ہے؟ تو کفر کی بنیاد پر
پنپنے والا مزاج اسلام سے اور اہل اسلام سے دشمنی ہے۔ تو اصل دشمنی کی بات ذہن میں ہونی چاہیے، اور جب یہ بات ذہن میں ہوگی نا تو اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ تقاضا یہ ہوگا کہ حسن ظن نہیں رکھا جائے گا بلکہ سوء ظن، بدگمانی۔ اور بدگمانی جب پیدا ہوتی ہے نا تو اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ احتیاط کیا جائے، بچا جائے، اور کسی ایسی بات کی وجہ سے کہ ظاہری طور پر جو خوش کرنے والی ہے اور بہتر ہے اس کی بنیاد پر دھوکہ نہ کھایا جائے، احتیاطی۔ اچھا بھی تصرف ظاہری طور پر سمجھ میں آئے نا سامنے تو وہاں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ احتیاط اس بات کی ہو کہ اہل کتاب اور نصارہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے اگر کوئی تصرف ہو رہا ہے، یعنی کوئی کام کیا جا رہا ہے، تو اس میں اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اندر سے کچھ تو نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی طرف سے ایسے کسی کام کی توقع نہیں ہو سکتی ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے بھلائی ہو۔ وہ کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کریں گے کہ جس میں دل آزاری کی بات ہو جائے، نقصان پہنچنے کی بات ہو جائے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنا ہے، کہا کہ وہ خیر تم پر اترے اس کو پسند نہیں کرتے، اور جب پسند نہیں کرتے تو پھر کیا کریں گے؟ تو جلنے والے، حسد کرنے والے کوئی بھلائی پہنچانے کا کام تو نہیں کر سکتے ہیں، وہ نقصان پہنچانے والی حرکتیں کریں گے، اور اس بات کی کوشش ان کی طرف سے ہوگی کہ نقصان پہنچے۔ کہا اللہ نے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتا ہے۔ بات کیا ہے؟ تو اصل جو جلنے کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ تو مکے کے جو مشرکین تھے وہ اس مصیبت میں پڑے کہ اللہ کی وحی اتری، اللہ نے اپنا ایک نمائندہ پیغمبر بنایا، تو کس کو بنایا؟ ایک یتیم کو بنا دیا۔ مکے میں بڑے بڑے، طائف میں بڑا، تو یہ جو بڑے اور بڑے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر اس غریب اور فقیر آدمی کو کیسے بنا دیا؟ نہیں سمجھ۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، طائف اور مکے کی دو بستیاں ہیں، دو بستیوں کا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے، اس کو بنا دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی جواب دیا ہے، اور یہاں بھی کہا کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو چاہتا ہے خاص فرماتا ہے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی میں فرق رکھا ہے، امیر ہے، غریب ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہاں کیا تمہارا چلتا ہے کیا؟ اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر فیصلے فرماتا ہے۔ تو جب تمہارا یہاں نہیں چلتا نا تو یہاں کیوں چلا رہے تم؟ اور تم کو دنیا دے دی ہے اللہ نے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں بھی تمہاری چلے گی اور تم کو دیا جائے گا؟ یہ بات کدھر سے تم کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مکے کے لوگوں کو پریشانی یہ کہ چھوٹا کیوں، یعنی ان کے اعتبار سے، ان کے نظریے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ اور اہل کتاب کا مسئلہ کیا ہے؟ تو ان کو یہ پریشانی کہ یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا، بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا، بنو اسحاق میں سے ہونا چاہیے تھا، ہمارے سلسلے نسب سے تو نہیں ہوا، نہیں آیا، اس لیے کیا ہے؟ اب ہمارا دشمن، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ کہا کہ فضل اللہ کا ہے، رحمت اس کی ہے، اب اس کی مشیت ہے کہ جس کو چاہے اپنے فضل کے ساتھ خاص فرمائے اور جس کو چاہے اپنے رحمت کے ساتھ مخصوص کر دے۔ اور یہ نہیں کہ تنگی اللہ تعالیٰ کے یہاں، لیکن وہ ظرف دیکھتا ہے اور وہ جانتا کہ کون مناسب ہے اور کون لائق ہے اور کس کو کب بھیجنا ہے، تو وہ جانتا ہے، اس بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تم کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو، اب اللہ نے آگے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک بات تو ہمارے سامنے واضح ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی کہ جن جن کا ذکر یہاں ہے ان سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے، وہ شرارت ہی کریں گے اور نقصان پہنچانے والے تصرفات ہی ان کی طرف سے سامنے آئیں گے۔ اس لیے اہل ایمان کو کیا کرنا ہے؟ احتیاط، احتیاط کی زندگی جینی ہے اور نظر رکھنی ہے۔ اور اصل جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اصل حسن ظن نہیں ہے، خوش گمانی نہیں ہے، بلکہ اصل بدگمانی ہے۔ بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط کی جائے اور ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے کہ جس سے پتہ چلا کہ نقصان اٹھا لیا گیا، خوش ہو کر کے نہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں۔ تو خیر خواہی یہاں نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ اصل میں بدخواہی ہے، ادھر سے خیر خواہی نہیں ہوگی، بدخواہی ہوگی۔ اب یہاں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اہل ایمان خیر سے محروم رہے،
یہ خواہش اہل کتاب کی ہے. کہا کہ اہل ایمان میں سے بھی کچھ لوگ اگر ہوں کہ جو ایمان والوں کے لیے کسی خیر کو ناپسند کریں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے اندر یہودیوں کی مشابہت پائی جا رہی ہے. اہل ایمان کے لیے ایمان والے کیا پسند کریں گے؟ خیر پسند کریں گے، خیر خواہ ہوں گے، بدخواہ نہیں ہوں گے. اگر بدخواہی کی بات سامنے آ رہی ہے، کسی کے سینے میں پائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی مشابہت اس کے اندر پائی جا رہی ہے. اور مشابہت پانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری کا مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے. یہ نبوت کی رحمت ہے، عظیم رحمت ہے. عام رحمت میں بھی اس کی اپنی مشیت چلتی ہے، لیکن نبوت کے سلسلے میں کوئی کسب، کوئی محنت، کوئی مجاہدہ، کوئی مراقبہ نہیں چلنے والا ہے کہ خوب محنت کریں گے نا تو محنت کی بنیاد پر ترقی کر لیں گے، اور ترقی کر کے اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ نبوت کے مقام کو پہنچ جائے. تو کسی کی محنت یہاں چلنے والی نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور فلسفے اس نے کئی بگاڑے. تو ان فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ بگاڑا اس نے کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں. ذلی اور بروزی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا پرتو ہوں، اصل نبی نہیں ہوں، نبی کا عکس ہوں. اور یہ عکس کب آتا ہے؟ تو کہا کہ اس وقت آتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے سانچے میں ڈھال لے. تو مکمل سانچے میں جو ڈھل گیا نا، اب وہ اس لائق ہو جاتا کہ کیا ہو، رسول بن جائے. تو یہ فلسفہ اس نے بگاڑا. بات سیدھی سادھی ہے کہ اس بنیاد پر نبوت ملے نا تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس کا؟ کون ہے؟ تو ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں گے. وہ اس کے زیادہ حقدار ہوں گے. تو جب وہ نہیں تو پھر دوسرا کہاں سے؟ تو یہ فلسفہ اس نے بگاڑ کر اپنی نبوت اور اپنی رسالت ثابت کرنے کی کوشش کی. بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ نبوت محنت سے ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے سراپا. اور یہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں میں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب کسی کو ملنے والی نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ تو ایک ہے نبوت اور ایک ہے صحابیت. صحابیت نہ کوئی نبی بن سکتا ہے قیامت تک اب، اور نہ ہی کوئی صحابی بن سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں چیزیں رخصت ہو گئی ہے. تو ان کے لیے محنت نہیں کرنی ہے. کس کے لیے محنت کرنی ہے؟ تو صحابہ کے پیچھے چلنے کی بات کی ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا قرآن مجید میں. ایک مہاجرین ہیں، دوسرے انصار ہیں، اور تیسرے نمبر پر کہا کہ جو ان کی پیروی کرے. والذین جاءوا من بعدہم یقولون، تو یہ بعد میں آنے والے لوگ ان پہلے والے لوگوں کے لیے دعا کریں گے. یہ بات سکھلائی گئی. کہتے ہیں کہ مہاجرین تو بن نہیں سکتے تم، اور انصار میں سے بھی ہو نہیں سکتے. یہ تو اللہ کا فضل تھا جن کو حاصل ہو گیا. اب کیا ہے؟ تو ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کے جیسے ہونے کی کوشش کرو ایمان میں اور عمل میں. یہی تمہارے لیے ہے. ان سے ہٹ کر کچھ اور بنو گے تو پھر کچھ اور ہو جاؤ گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ نے تو کہا تھا کہ استغفار کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، لیکن انہوں نے اس کا الٹا کر لیا کہ جن کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو سب و شتم، گالم گلوج، گستاخی وغیرہ کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ محرومی ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.